میرے تمام ویورز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عالم سے دعا ہے جو لا شریک ہے، اس سے دعا ہے کہ تمام میرے ویورز کی گودیں جو مائیں ان کی گودیں آباد رکھے، اور جو گودیں ویران ہیں ان کو آباد کرے، اور ہمیشہ ہمیں اتنا دے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی پرورش اور تربیت کر سکیں، اور انہیں اچھا اور بہترین انسان بنا سکیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اور کبھی بھی ہمیں ایسا سوچنے پر کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم سوچیں کہ ہم بیٹی ہے تو بیٹی کو ضائع کروا دیں، یا پھر بیٹا ہے تو اس کو حد سے زیادہ دے دیں، اتنا زیادہ دے دیں کہ وہ جوان ہو کر ہمیں اپنے گھر سے ہی نکال دے۔ تو آپ کے ساتھ میں اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ واقعہ کیا ہے کہ میرے ویورز نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے اپنا حال مجھے بتایا، اپنے دل کی کیفیت بیان کی میرے ساتھ، اپنا دکھ میرے ساتھ بانٹا، اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں میرے اس موضوع کے حساب سے تو ضرور بولیے گا۔ تو میں آپ کو ان کا نام یا ان کے حوالے سے نہیں دے سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ساری زندگی ابھی ان کی ایج جو ہے وہ 68 ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے ساری زندگی جو شادی کے بعد ان کی جو زندگی تھی، انہوں نے اپنی اولاد اور اپنا گھر سنبھالنے میں گزاری۔ محنت کرتے رہے، اپنے بیٹوں کو جوان کیا، اپنی بیٹیوں کو جوان کیا، بیٹیوں کی شادیاں کی، اور بیٹے جوان ہیں، یعنی بیٹیوں سے چھوٹے بیٹے تھے تو بڑی بیٹیوں کی انہوں نے شادیاں کر دی ہیں۔ تو اب 3 بیٹے ہیں ان کے۔ تو اٹھتے بیٹھتے ان کے بیٹے جو ہیں اپنے باپ سے ایک ہی بات کرتے ہیں، جو میری نظر میں نہایت ہی بری اور بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا۔ اب ایک بات بتائیں، جب ایک باپ ہے جو گھر کا سرپرست ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے، کس کے لیے نکلتا ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ گھر میں بیٹھے اور آرام سے لیٹا رہے؟ ایک سرپرست گھر سے کیوں نکلتا ہے؟ اس لیے نکلتا ہے نا کہ وہ اپنے گھر والوں کو خوشیاں اور انہیں آزادی اور انہیں ہر طرح کا تحفظ اور ان کی روٹی روزی کا بندوبست کر سکے۔ تو اب ان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے اپنی اولاد کے لیے گزار دی۔ بہت سی ایسی عیدیں میں نے دیکھی جن کے لیے میں نے اپنے کپڑے نہیں بنائے، نیا جوڑا نہیں بنایا، نئی جوتی نہیں خریدی، مگر اپنی اولاد کے لیے نیا جوڑا، نئی جوتی، ہر طرح سے ان کی آسائش کا بندوبست کرتا رہا۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں باہر جب میں محنت کر رہا ہوتا تھا تو میرا دوپہر کا کھانا تک نکل جاتا تھا، مگر میں اپنی وائف سے یہی کہتا تھا کہ میرے بچوں کو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا وقت پر لازمی دو، کیونکہ انہوں نے آگے کل کو جوان ہو کے ملک کی اور ہماری سیوا کرنی ہے، ہماری خدمت کرنی ہے۔ مگر افسوس ان بیٹوں کے اوپر جنہوں نے آج جوان ہو کر، اور انہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ یہ جوانی کہاں سے آئی، یہ جو گوشت ہے ہمارے جسم کے اوپر کہاں سے آیا، یہ چربی کہاں سے ہم نے گین کی۔ یہ ہمارے باپ کی، ہماری ماں کی خدمت ہے نا، محنت ہی ہے نا۔ ماں نے دودھ دیا تو ہم تھوڑے بڑے ہوئے، باپ نے اس کے بعد جب ہمارے اوپر اپنی محنت، اپنا خون لگانا شروع کیا، اپنا پسینہ بہانا شروع کیا۔ کئی تو ایسے بھی باپ ہوتے ہیں جو اپنی محنت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں تک چھل جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں، جن سے خون تک نکلتا ہے۔ تو یہ وہی خون ہے، وہی پسینہ ہے جو آج ہمارے جسم کے اوپر گوشت بن کر ہمیں جوان بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ماں اپنے بچے کو بچپن میں، یعنی جو بچپن سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ 8-10 سال کا یا 4-5 سال کا، بچپن سے مراد یہ ہے کہ 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، اس دوران اگر ماں اپنے بچوں کو دودھ نہ دے، چاہے وہ اپنی فیڈ کروائے، مدر فیڈ پر ہو یا پھر جو فیڈر ہوتے ہیں ان سے ہو، اگر نہ دے تو کیا ہمارے جسم کے اوپر یہ گوشت چڑھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا ہم سانس لینے کے قابل بچ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اگر ہماری ماں ہمیں رات کو یا دن میں ہمارے سسو میں ہی چھوڑ دے، اور اتفاق سے سردیوں کا یا ٹھنڈی راتیں ہوں یا ٹھنڈے دن ہو، ٹھنڈی ہوائیں ہو، تو کیا ہماری ہڈیوں میں اتنی جان ہوگی اس دوران، اس وقت، کہ ہم ان سرد ہواؤں کو برداشت کر سکیں اور زندہ رہ سکیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ ہمارے جسم پر جو گوشت ہے، ہمارے جسم پر جو چربی چڑھی ہوئی ہے، یا ہم جو سانس لیتے ہیں آج اپنی جوانی پر غرور کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام ہمارے ماں باپ کی ہی محنت ہے، انہی کی وجہ سے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں کہیں، مجھے ان صاحب کے سے بات کر کے مجھے بہت افسوس ہوا اور مجھے ان کی سے بہت زیادہ ہمدردی ہوئی، اور ابھی بھی ہے۔ اللہ پاک ان کو ان کی محنت کا اجر دے، اور ان کی اولاد کو اس کا ایسا ان کے دل میں ڈالے کہ وہ اپنے ماں باپ سے پیار کرنے لگے اور اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے احسانوں کا بدلہ دینے کی کوشش کر سکیں۔ ویسے تو مشکل ہی ہوتا ہے کہ جب ایک چیز دل میں بیٹھ جائے تو وہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے، کہ میری کوشش یہی ہے
کہ اگر وہ میری ویڈیو دیکھ سکیں یا ان تک میری ویڈیو پہنچ سکے تو وہ پلیز محمد و آل محمد کے واسطے ضرور اپنے ماں باپ کو پہچانیں، ان کی قربانیوں کو پہچانیں، کس طرح سے ان صاحب نے اپنی اولاد کو جوان کیا۔ میں وہ بول نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا سختی سے کہ میری زندگی کے بارے میں یا میرا نام کبھی بھی نہیں لیے گا اپنی ویڈیو میں، تو میں مجبور ہوں۔ مگر مجھے اس وقت رونا آیا، افسوس ہوا کہ کیسی اولاد ہے یہ، کہ جوان ہوتے تک کم از کم ان کا باپ، آج بھی ان کا باپ ایسا کام کر رہا ہے کہ ان کے بچوں کو کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا سہارا بنے، ان کا کم از کم دل نہ دکھائیں۔ ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کے کام میں ان کا ہاتھ نہیں بٹا سکتے، ان کی محنت میں اپنا کندھا یا اپنا ہاتھ نہیں شامل کر سکتے تو نہ کریں۔ کم از کم ان کا دل دکھا کر یہ تو نہ بولیں نا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ایک گھر تک تو بنایا نہیں۔ تو گھر تو انسان بنا لیتا ہے۔ اگر ان کے جو والد صاحب ہیں جن سے میری بات ہوئی تھی، ہمارے جو ویورز ہیں، اللہ ان کو صبر عطا کرے، اگر تو وہ گھر بنا لیتے اور گھر بنانے کی جگہ ان کی خوراک، ان کی جو نشو و نما ہوتی ہے اس میں توجہ نہ دیتے تو کیا یہ اس گھر میں رہنے کے قابل بچتے؟ کیا یہ زندہ رہتے اس گھر میں جانے کے لیے یا گھر میں رہنے کے لیے؟ وہ تمام کی تمام جو اپنی کمائی ہوتی ہے، آمدنی ہوتی ہے، اپنی اولاد پر نہ لگاتے، ان کو پھینکتے جاتے کچرے میں، اور اپنے ان پیسوں کی جگہ اپنا گھر بنا لیتے، اپنی آسائشیں دیکھتے، اپنے نئے کپڑے بناتے، اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی رہتے، اور پھینکتے باہر ایسی اولاد کو کہ جو اب جوان ہونے کے بعد ان کو یہ کہتی کہ ہمارے لیے ہمارے باپ نے کیا ہی کیا، ہمیں خوشیاں تک تو دی نہیں، ہمیں گاڑی تک تو دی نہیں، ہمارے پاس موٹر سائیکل تک تو ہے نہیں، ہمارے پاس گھر تک تو ہے نہیں اپنا۔ ایسے بد نصیب انسانوں کے لیے یہی کہوں گا کہ بھائی کم از کم یہ سوچو کہ آج آپ کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے، اس میں جو خون ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ کم از کم یہ تو سوچو کہ وہ کس کی وجہ سے ہے، کس نے محنت کر کے اتنا آپ کے جسم میں خون پیدا کیا، اپنی خوشیاں آپ کی خوشیوں کے اوپر وار کے پھینک دی، اپنی بھوک پیاس کچھ نہیں دیکھا، نہ باہر دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی، نہ بارش دیکھی، بس یہی کوشش کی کہ اپنی اولاد کے لیے گھر جاتے وقت میں کچھ نہ کچھ کما کر لے جاؤں، کچھ نہ کچھ لے جاؤں۔ دوپہر کو خود کچھ نہیں کھایا، گھر آتے ہوئے کینو لے آئے، کوئی نہ کوئی پھل لے آئے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچے کھائیں گے یہ تو ان کی صحت اچھی ہوگی۔ تو میری یہی تمام اپنے ویور سے گزارش ہے، التجا ہے کہ پلیز اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں۔ ان کے دن کتنے رہتے ہوں گے؟ کراچی کا جو ایوریج ایج ہے وہ ہے 50، 60، 65، بس۔ اللہ نے زیادہ مہربانی کر دی، اولاد نے اگر خوشیاں دے دی تو 70، 75، اس سے زیادہ بہت مشکل ہوتا ہے کراچی جیسے شہر میں، اور ایسے اولاد کے درمیان بہت مشکل ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے اپنے ماں باپ کو ٹیسٹ کرتی رہے اور ان کے یہی جتاتی رہے کہ آپ نے کیا کیا۔ وہ تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے یعنی اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کچھ کہوں کہ میں ایسی اولاد کو کیا بولوں۔ بہرحال کوشش یہی ہے میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک کہ آپ سب کو یہ بتا سکوں کہ خدا کے واسطے، محمد و آل محمد کے واسطے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ وہ دن و رات آپ کی پرورش میں، آپ کو بڑا کرنے کی کوشش میں، آپ کی تربیت کرنے میں لگے رہتے، اور جب آپ جوان ہو جائیں یا ہم جوان ہو جائیں اور ان کو خوشی دینے کے بجائے ان کے دکھ میں اضافہ کریں، ان کی پریشانیوں میں اضافہ کریں، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو بہت غلط ہے نا۔ تو میری یہی ہے آپ سب سے گزارش کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی مشکلوں میں اضافہ نہ کریں، ان کی خوشی، چھوٹی سی خوشی دینے میں ان کو آپ کا کچھ نہیں جاتا، یا ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ کم از کم میٹھے 2 الفاظ ہی بول دیں رات کو آتے ہوئے، جب والد صاحب آئیں گھر میں یا آپ گھر سے کہیں باہر جا رہے ہوں تو ان کے 2 الفاظ خوشی کے بول دیں، ان کو اتنا ہی بول دیں کہ ماں باپ ہمارے آپ کی وجہ سے ہی آج ہم خود سب کچھ ہے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اگر آج ہم زندہ ہیں تو پروردگار کی ذات، محمد و آل محمد کا صدقہ، اور پھر ماں باپ کی محنت۔ تو یہی کہوں گا کہ آپ برائے مہربانی اپنے ماں باپ کو پہچانیں، ان کو خوشی دینے کی کوشش کریں۔ ایک مسکراہٹ ہی ان کی یا ہماری پریشانیاں دور کر دیتی ہے۔ جب اولاد مسکرا کر دیکھتی ہے تو سلام کرتی ہے، چلے آپ سلام نہ کریں یا نمستے یا جو بھی آپ کرتے ہیں نہ کریں، کم از کم مسکرا کر دیکھ تو سکتے ہیں نا ہم لوگ اپنے ماں باپ کو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، مسکرا کر دیکھنا۔ ٹھیک
ٹھیک ہے جی، پروردگار عالم ہم تمام جو میرے ویورز ہیں ان کی اور ہماری مشکلیں دور کرے، اور میری یہی دعا ہے کہ ایسی نافرما بردار اولاد پر اللہ پاک اپنا رحم کرے، اور ان کے اوپر رحم ہی کرے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو کچھ بھی تو نہیں کہہ سکتے۔ ابھی انہوں نے خود سوچنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس راستے پر چل رہے ہیں، اپنی جنت کی طرف جا رہے ہیں یا اپنی دوزخ کو بلا رہے خود جا کر۔ تو پروردگار عالم تمام ماؤں کی گودیں آباد رکھے، اور جن کی گودیں ویران ہیں ان کو آباد کرے، اور جتنے بھی میرے ویورز بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا کرے، اور ہمیں اتنی روزی عطا کرے، اتنی ہمارے کاروبار میں، ہماری آمدنی میں، ہمارے ذریعہ معاش میں اضافہ کرے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی اور نیک اور بہتر پرورش کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔